میں بسرا صاحب سے بات کر لیتی ہوں۔ بسرا صاحب، آپ نے دونوں لوگوں کی بات سنی، ظاہر نون لیگ کا بھی آپ نے موقف لیا، پیپلز پارٹی کی بھی آپ نے بات سنی۔ ابھی تک تو یہ جو بات ہے یہ نظر ایسے آ رہی ہے کہ مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے جی ہم متفق ہیں، ہم متفقہ فیصلہ کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، دھرنا بھی دیں گے اور حکومت کو کل بھیجتے آج بھیجیں گے۔ اب حکومت کیا سوچ رہی ہے بسرا صاحب؟ سمیہ رضوان، دونوں کی جو آپ نے بات کی، یہ جو اپوزیشن ہے، اگر آپ صرف زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک سال پہلے کے اگر ان کے آپ بیانات نکال لیں، یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو چور بھی کہتی تھیں، ڈاکو بھی کہتی تھیں، معاشی دہشت گرد بھی کہتی تھیں، علی بابا 40 چور، اور پھر یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، میں بھی اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا، بلاول صاحب ہم سے نعرے لگواتے تھے، مودی کا جو یار ہے، پتہ نہیں غدار ہے کہ غدار ہے، کہ اور یہ بھی کہا جاتا تھا مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو۔ اچھا، ایک سال بعد یہ کون سا یو ٹرن آ گیا، کون سی ان کو الہام ہو گیا کہ دونوں تو کرپٹ نہیں ہیں، ہم دونوں تو بددیانت نہیں ہیں، جو 70 سال ہم نے ڈاکے اور چوریاں ماری ہیں اور جس کے نتیجے میں پاکستان سے غریب تر ہو گیا اور یہ خاندان امیر سے امیر تر ہو گئے۔ مجھے بھی کوئی سمجھائے کون سی وہ گیدڑ سنگھی ہے، وہ کون سا فارمولہ ہے، وہ کون سی راکٹ سائنس ہے جس کے نتیجے میں یہ تو ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے اور پاکستان 32,000 ارب کے قرضوں میں ڈوب گیا، تمام اداروں کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو ان کی باتوں کو آپ سنجیدہ نہ لیا کریں۔ یہ ان کا جو گٹھ جوڑ ہے، یہ اپنا لوٹ مار کا مال بچانے کے لیے، اپنی کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو اگر ملک کا درد ہوتا تو 70 سال اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا بھی پاکستان پہ حکومت کر رہا ہوتا تو شاید اس طرح وہ نہ لوٹتے جس طرح ان لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں جو کھلواڑ کی ہے۔ لیکن بسرا صاحب چلیں ٹھیک ہے، لوٹا ہے، کرپشن کی ہے، ساری باتیں مان لیتے ہیں ہم، لیکن آپ لوگ حالات اگر درست کر لیتے، کچھ بہتر سمت میں ایک سال میں لے جاتے تو ان کو موقع نہ ملتا۔ میں آتا ہوں، دیکھیں ہم حکومت ہیں، ہم جواب دہ ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اس اکانومی کو ٹھیک کرنا جو ہمیں اس حالت میں ملی ہے کہ شاید جو ملک ڈیفالٹ کرنے والا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ الحمدللہ آج ایک سال گزرنے کے بعد کچھ اکانومی کے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، آئیڈیل نہیں ہے، کیونکہ 70 سال میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار اس ملک کو اس طرح لوٹا گیا، اس طرح اس کو غیر بھی نہ لوٹتے۔ اچھا، میں ایک بات اور کر لوں، آپ جو سمیہ آپ جو بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے بعد شرمندگی کے علاوہ ہنسنے کے علاوہ آپ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات سمیہ، میں ایک بات کر لوں، سمیہ میں ایک بات کروں، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا دھرنا جلسہ جلوس، کون کر رہے گا دھرنا جلسہ جلوس؟ ان بیچاروں کو کیوں مروا رہے ہیں؟ ان کو اپنے پیسوں کی پڑی ہے جو قیادتیں اندر پڑی ہیں، وہ پیسہ ہضم کریں گے کہ جلسہ جلوس کریں گے؟ کون بیچارے صدیق فاروق صاحب، کون بیچارے لوگ ہیں؟ میں بتاتا ہوں ان دونوں کو، یہ دونوں میرے بھائی، کچھ ان سے بھی پوچھیں، ان دونوں میرے بھائی ہیں، ان کو کیا پتا کون ڈیل کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کہاں پلی بار اور ہونا یہ ہے کہ 99 میں بھی اس طرح باتیں ہوتی تھیں، پھر راتوں رات باہر چلے گئے تھے، اس لیے ان کو سنجیدہ نہ لیں۔ کون کر رہا ہے ڈیل؟ کون ہے یہ پیچھے؟ کون بیچارے لوگ ہیں صدیق صاحب؟ جی اصل میں میرا خیال میں یہ کسی ایجنسی کے جو ہیں وہ نمائندے ہیں، نہیں میرے ذرائع مسلم لیگ نون میں اس کے چونکہ یہ ایجنسی کسی کے نمائندے ہیں اور شاید جس کے نمائندے ہیں وہ کرا رہی ہوگی، اس لیے یہ آ کے بات کر رہے ہیں، اور یہ جہاں بھی تھے میرا خیال میں یہی کام کرتے رہے۔ اب میں آتا ہوں ان کی باتوں پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نواز شریف اور وہ ان کا خاندان جو ان کے دادا کے وقت غریب مزدور تھے، انہوں نے 1936 میں آ کر لاہور میں اپنی سٹیل ڈھالنے کا ایک بھٹا لگایا اور اس کے بعد 1962 میں ان کے 7 کارخانے تھے۔ یہ اس نواز شریف کے خاندان کی بات کر رہے ہیں، 7 کارخانے 1962 میں، اور اس وقت امیر محمد خان اور ایوب خان جا کر وزٹ کرتے تھے ان کے کارخانوں کے، اور وہ روڈ رولر اور جناب یہ مشینیں بنا رہے تھے اپنا شوگر ملیں۔ اب آ جائیے اس بات پر کہ یہ فلاں کو کہتے تھے چور۔ بھائی ایم کیو ایم کو کیا کہا تھا عمران خان نے؟ تو آپ لوگوں نے بہت کچھ کہا، کیا کہا تھا پنجاب کا؟ نہیں ایک منٹ، پنجاب پرویز الہی کو کہا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو۔ آج ان کا سپیکر کون ہے؟
سر تو آپ لوگ ہی کہتے ہیں نا، آپ لوگ ہی کہتے ہیں سیاست میں کوئی بات حتمی نہیں ہوتی، تو یہ بات تو آپ لوگ ہی پہ اپلائی ہوتی ہے۔ تو پھر ذرا اس حوالے سے تو میں نے ریکارڈ برابر کر دیا۔ اب آ جائیے، یہ کہتے ہیں جی انڈیکیٹر جو اکنامک انڈیکیٹر ہیں بڑے اچھے ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے اور میں یہ بات اس شرط کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری کوئی بات غلط ثابت ہو تو ان بسرا صاحب کے ساتھ میں 10 لاکھ روپے کی شرط لگاتا ہوں کہ کوئی غلط ثابت کر دیں ریکارڈ سے، میں انہیں 10 لاکھ روپے انعام دوں۔ پہلی بات، ایک منٹ ٹھہرے، شرطیں پیسوں پہلی بات، ان کے لیڈر نے کہا، سن لیں، ان کے لیڈر نے کہا 100 دن میں ہم وہ کر دیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ 100 دن آئے اور جب کارکردگی جو ہے وہ مائنس ہو گئی تو پھر میڈیا والوں کو بلا کے کہا نہیں ذرا 6 مہینے دے دیں۔ 6 مہینے، اس کے بعد ساری کابینہ کو بلا کے نمبر لگا کے سب کو پاس کر دیا۔ صدیق صاحب، یہ حکومت 5 سال کے لیے آئی ہے نا، سن لیں، 5 سال کے لیے منتخب ہوئی ہے نا، سن لیں نا، تو کام تو کرنے دینا۔ بات یہ ہے کہ ان کا دعویٰ ہے، سمیہ ان کا دعویٰ ہے، میں خود دعویٰ نہیں میں نے نہیں کیا کہ میں 100 دن میں کروں گا، میں 6 مہینے میں کروں گا، ان کا دعویٰ ہے نا۔ اب جب 1 سال اور 2 مہینے ہوئے ہیں تو باقی بھی بہت سی کابینہ فیل۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اگر ان کی بات ایک لمحے کے لیے مان لی جائے کہ 5.8 جی ڈی پی غلط ہے، وہ کوئی قابل قدر بات نہیں ہے، 4% انفلیشن کوئی قابل قدر بات نہیں ہے، 102 روپے ڈالر قابل قدر بات نہیں ہے، 12,000 میگا واٹ بجلی بھی بیکار ہے، تو پھر اگر یہ ساری باتیں خراب تھیں تو جب اتنا بڑا بندہ جس کو آپ بڑی تعریف کر رہے ہیں وہ آیا تو خرابی اسی دن رک جانی چاہیے تھی۔ پوائنٹ ہے کہ صدیق صاحب ٹائم کی کمی ہے۔ بہرامند صاحب سے بھی میں ذرا بات کر لوں، ذرا ٹائم کی میں بس کمی ہے، بریک لینی ہے۔ بہرامند صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر خبریں ظاہر یہ بھی آ رہی ہیں، سب اپنی اپنی سیاست بچا رہے ہیں، کشمیر کاز پر بات ہوتی ہے، اس پر دھرنا ہوتا تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ بہرامند صاحب دیکھیں، کشمیر ایشوز پہ بات کرنا اور کشمیر ایشوز پہ پوری دنیا کو میسج دینا، میرے خیال میں یہ حکومت وقت کا جو پی ایم صاحب ہوتے ہیں ان کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایوان کے اندر اور باہر تمام اپوزیشن جماعتیں، تمام اپوزیشن لیڈرز وہ اپنے ساتھ ملا کے بیٹھ جائیں اور ایک میز پہ اس ایشوز کو ڈسکس کر لیں جو آج 72 سال میں پہلے انڈیا کو یہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ O35A کے ذریعے ڈسپیوٹڈ ایریا کو ختم کرے، لیکن آج سیلیکٹڈ پرائم منسٹر کی حکومت میں اس کو یہ ضرورت ہوئی تو پی ایم صاحب کو چاہیے تھا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لے، ان کی لیڈرشپ کو آن بورڈ لے، پارلیمان سے باہر لیڈرشپ کو آن بورڈ لے، ایک میز پہ بٹھائے، کال ان کو کرے۔ لیکن آج بدقسمتی سے جو پی ایم صاحب ہے اس نے تو کہا ہے کہ میں مودی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اور کال کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے جس کے ساتھ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، جس کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، جس کے الیکشن کمپین کے وقت ان کو جیتنے کی خوشخبری سنا رہے تھے، وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیکن وہاں سے وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پر ابھی تک اپوزیشن نے اپوزیشن کو کشمیر ایشوز پہ آن بورڈ نہیں لیا ہے، ضد اور ہٹ درمی کی سیاست سے ابھی تک باہر نہیں نکلے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا، یہ جو کشمیر کب تک آپ لوگ اپوزیشن سے اس طرح کی فرکشن بنا کے رکھیں گے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔